بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو ایک تجربہ ہے کہ کسی غریب کو پیسے دے دو نا، زیادہ دے دو تو وہ پھر کمبل ہو جاتا ہے وہ۔ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک ماسی آئی بیچاری ایک بچے کے ساتھ، غریب ماسی، اس کے بچے پہ مجھے بڑا ترس آ رہا تھا۔ تو ماسی نے کہا کہ بہت دکھڑے سنائے اپنے، مجھے بڑا ترس آیا اس کے اوپر۔ میں نے وہ 500 مانگ رہی تھی، میں نے 5000 روپے دے دیے، بہت خوش ہو گئی۔ اسے میں نے کہا اب دوبارہ نہیں آنا، کیونکہ مجھے تجربہ ہے نا کہ ایک دفعہ تعاون کرو نا تو اب پھر وہ ان کو لت پڑتی ہے۔ پھر یا تو کہیں قریب میں ہوتی تو میں گھر جا کے دیکھ لیتا، وہ تھی بھی کہیں بہت دور سے آئی تھی، اور ظاہر ہے ہر ایک کی تحقیق کرنا بھی بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تو میں نے کہا دوبارہ نہیں آنا۔ اگلے دن 2 بچوں کو لے کے آ گئی، یہ پرسوں کی بات ہے، آج ہی 2 بچوں کو لے کے آ گئی۔ وہ بیٹھی ہوئی ہے گھر سے، ایک تو کرونا پھیلا ہوا ہے ٹھیک، کرونا پہ بیان نہیں کروں گا، بے فکر رہیں۔ تو 2 بچوں کو لے کے آ کے بیٹھ گئی۔ اب وہ بار بار پیسے مانگ رہی ہے۔ میں نے کہا ابھی تو دیے تھے 5000، وہ 3000 فلانے کو دے دیے، 2000 فلانے کو دے دیے، وہ ڈمکانے کو دے دیے، تو اب وہ کہانیاں قومی ترانے شروع۔ خیر پھر گھر والوں نے دیے اس کو پیسے، مجھے نہیں پتا تھا گھر والوں نے دے دیے ہیں۔ پھر بیٹھی ہوئی ہے، اب میں گیا ہوں تو میرے پاؤں پکڑ رہی ہے۔ اب آدمی کو وہ ہوتا ہے یار پاؤں کیوں پکڑ رہے ہو بھائی، عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے نا، کیوں ہمیں اتنا کیوں، اور اپنے آپ کو اتنا گرا کیوں رہے ہو۔ تو وہی ہے، پھر پتہ چلا گھر والوں نے بھی دے دیے ہیں اس کو، مجھے نہیں بتایا اس نے، گھر والوں نے دے دیے ہیں مجھے یہی کہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا بھی ایک تجربہ شیئر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا کہ دیں اور کوئی ذرا طریقے سے۔ اب یہی ہے کہ کسی کے ذمے لگا دیں گے، تحقیق کر لے، اگر واقعی مستحق ہے تو ہر مہینے کا کچھ باندھ دیں گے، نہیں مستحق ہے تو پتلی گلی سے نکلو۔ لیکن میں ایک تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی، یعنی ہر ایک کے ساتھ تعاون کرنے سے پہلے سوچا کریں یہ تعاون افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی وجہ کنجوسی نہیں ہے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ کہ مستحقین جو ہے نا ان تک پہنچے۔ بعض لوگ اپنا گیٹ اپ ایسا بنا لیتے ہیں، بچے بھی پتہ نہیں اپنے ہیں کہ کہیں سے اڑوس پڑوس سے کمیشن پہ ادھار لے لیے کہ ان بچوں کو دکھا کے جتنا چندہ ملے گا 20% آپ کا، 80% ہمارا۔ اس طرح ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو، واقعی مستحق ہو۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ والوں کو دو جرم تھے ان کے اندر، ایک اللہ پہ نظر نہیں کی، دوسری کنجوسی، کہ اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، آج کوئی غریب ہمارے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے۔ نظر رکھو، ایک بندے کو کھڑا کر دیا ہوگا، دیکھنا کوئی غریب نظر آ رہا ہے نا، اس کو دائیں بائیں کر دینا۔ تو یہ طبیعت کا بخل ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں، کھلاؤ۔ کبھی کبھار نا کچھ بڑا اماؤنٹ صدقہ کر دیا کرو۔ کئی بار بیان کر چکا ہوں، نصیحت کی بات 100 دفعہ بھی ہو جائے تو میرا خیال ہے بری نہیں ہے۔ تو اس لیے سخی بنو بھائی، یہ جو ہر وقت گنتے رہنا نا بیٹھ کے اتنے پیسے ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے، اتنے ہو گئے، آج کل یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ تھوڑا سا دل بڑا رکھو، کبھی کبھار بڑا اماؤنٹ بھی صدقہ کر دیا کرو۔ یہ اٹھایا، یہ گڈی، یہ لو، سمجھ رہے ہو؟ دوبارہ اس کر کے دکھاؤں؟ بتانے سے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، کر کے دکھاؤں؟ جیب میں ہاتھ ڈالا، گٹی، کہیں سے آپ کو ملی بڑی اماؤنٹ نا، اچانک کوئی بڑا پروفٹ، آپ نے کہا یار پورے سال کماتے ہیں یہ والا پروفٹ سارا کیا کر دو، بڑا اماؤنٹ آ گیا نا کہیں سے، جیب میں گڈی لے کر آ رہے ہیں، اٹھایا، بہن کو دے دیا، یہ رکھ جا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے، اور پھر بھول جاؤ اس کو۔ یہ نہیں کہ پھر بار بار اگلے دن کل کا واقعہ یاد ہے، بہن کو بتا رہے ہیں کل کیا ہوا تھا، یاد ہے نا؟ تو ایسا نہیں کرو، ایسے نکالا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ کو کیا فرمایا؟ لا تو کی فیوقع علیک، روکو مت، اللہ بھی روک دے گا، ٹھیک ہے نا. تو حساب کتاب بھی کرنا چاہیے، گھر کا خرچہ حساب سے چلانا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے اور گھر کا خرچہ کتنا ہے. میں نے پتہ ہے کیا ہے، میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے. ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایکسپنس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے، ایک گھر، دو گھر، تین گھر اور اپنا ذاتی، پورا میں حساب رکھتا ہوں. یہ میری ارننگ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ، ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے. اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے. پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے. آج گڈی نکال کے دے دی ٹھیک ہے نا، اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں، یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی صحیح ہے.